ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے نہایتی قابل قدر واجب الاحترام جامع مسجد چکڑبائیاں کے اہل محلہ اور دوسرے مضافات سے آنے والے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم یہاں اللہ کے گھر میں اللہ اس کے رسول کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ گفتگو تو اصل مہمان خصوصی کریں گے، میں تو صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اور اس نیت سے کے ساتھ کہ کل قیامت والے دن جب اللہ کے حضور گھروں کو آباد کرنے والے اللہ اس کے رسول کی بات سننے والوں کا جب نام پکارا جائے تو اس میں ایک نام میرا بھی ہو، اس نسبت سے یہاں پر حاضر ہوا، اور آپ بھی اس نیت سے یہاں پر بیٹھے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں بھی کوئی ایسی محفل ہو جس میں اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہو اور لوگ وہاں پر جمع ہوں، تو ظاہر حدیث کی روشنی میں علماء حضرات تشریف فرما ہیں، کہاں بھی جہیں بھی کسی بھی جگہ اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، مسجدوں میں مدرسوں میں، یا ویسے بھی آدمی گھر میں تلاوت کر رہا ہو، مسجد میں تلاوت کر رہا ہو، یا کوئی بھی نیک کام کر رہا ہو، کوئی بھی مجلس ایسی ہو جس میں نیکی کی بات ہو رہی ہو، اللہ کی بات ہو رہی ہو، رسول کی بات ہو رہی ہو، تو فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اس مجلس میں اس وقت تک بیٹھے رہتے ہیں جب تک کہ مجلس ختم نہ ہو، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو آپ نے علماء حضرات سنا ہوگا کہ یہ فرشتے جس نے اس محفل کو جس میں اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو گھیرے ہوتا ہے، جب وہاں سے اٹھ کر آسمان میں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود، اللہ کو علم ہے ساری بات کا، لیکن جاننے کے باوجود فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ میرے فرشتوں کہاں سے آئے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم زمین کے ایک ایسے ٹکڑے سے اور ایسے لوگوں کی محفل سے آئے ہیں جہاں پر تیرا اور تیرے رسول کا اور تیرے کلام کا تذکرہ ہو رہا تھا، تیرا کلام پڑھا جا رہا تھا، تیرا کلام جو ہے سمجھا جا رہا تھا، تیرے نبی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پھر سوال کریں گے کہ بے شک آپ اللہ ان سب کا وہاں پر تیرا اور تیرے رسول کا قرآن کی تلاوت کرنے کا مقصد یا اللہ صرف تیری رضا تھی، تیری رضا کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پھر فرمائیں گے اے فرشتوں تم گواہ رہنا، جس محفل سے تم اٹھ کر آئے ہو اور وہاں پر جو لوگ بیٹھے تھے اگر وہ واقعتاً میری رضا کے لیے بیٹھے تھے کہ میں خوش ہو جاؤں تو تم گواہ رہنا، میں نے سب کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ہم اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں اور ہمارا مقصد بھی صرف اللہ کی رضا کا حصول ہے، اور تاکہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، دین کی بات ہم سمجھیں، تو ہم اس نیت سے مجھ سمیت اگر ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے مسجد میں ہمارا وہ کوئی دنیاوی غرض تو نہیں، اللہ کی رضا ہے، تو میرا کہنا اور آپ کا سننا یہ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا جائے اور اس کو صحیح صحیح بیان کرنے کی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، اصول اور ضابطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ کا طریقہ ہے، میرے نبی کا راستہ ہے۔ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، دنیاوی معاملات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہمارے تنظیم کے ادارت القرآن و سنہ کے جناب صدر مولانا عباس صاحب، جامع مسجد منگنور کے خطیب مولانا حارث صاحب اور دوسرے علماء اکرام تشریف لائے ہیں۔ میں بات کو مختصر کروں گا۔ تو زندگی کے جو بھی معاملات ہیں، خواہ وہ دینی معاملات ہیں یا دنیاوی معاملات ہیں، ان کو کر کے کامیابی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم کریں گے تو ہماری کامیابی ہے۔ دنیاوی معاملات تو دوسری جگہ پر آتے ہیں، دینی معاملات جو ہیں، مثال کے طور پر جو بڑے جو دینی معاملات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج ہے، اللہ کا حکم ہے، فرض عین ہے یہ نماز بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم پڑھیں گے تو اس کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اگر ہم نماز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں کریں گے، ساری رات ہم سجدے میں پڑے رہیں، زمین پر ٹکرے مارتے رہیں گے، لیکن ہماری نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بات عرض کرنا کا یہ مقصد ہے کہ ہماری کامیابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے مطابق۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، علماء نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو دل پر جو گناہوں کی وجہ سے زنگ ہوتا ہے وہ زنگ اترتا ہے۔ اپنی حدیث مشہور سنی ہوگی کہ انسان کوئی بھی اگر گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، سنا ہوگا، مشہور بات ہے، مسلمان ہیں ہم، اور اگر وہ گناہ کرنے کی وجہ سے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ کی وجہ سے جو دل پر زنگ لگنے کی وجہ سے جو سیاہ نقطہ اس گناہ کی نوسط سے لگا ہے، توبہ کی برکت سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کرتا رہا، توبہ نہیں کی، مسلسل گناہ کیا، دل پر سیاہ نقطہ، گناہ کرتا رہا، سیاہ نقطہ پڑتا رہا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا گناہوں کی نوسط کی وجہ سے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہوتا ہے، آیت بھی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، جب انسان گناہوں کی وجہ سے سارا دل سیاہ ہو گیا تو اس پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان علماء نے لکھا ہے کہ ایسے شخص سے کہ گناہوں کی نوسط سے دل سیاہ ہو جائے تو اس کو نیکی کے کام بہت مشکل لگ رہے ہوتے ہیں اور گناہ کے کام اس کو بہت آسان لگ رہے ہوتے ہیں۔ مثال دے دو، اگر ناراض نہ ہو، پڑوس میں، مسجد کے پڑوس میں گھر ہے، لیکن مسجد میں آنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، یا روزہ ہے، روزہ رکھنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، 5 وقت کی اذان مسجد کے پڑوس میں سن بھی رہا ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان صرف اتنا رہ گیا، ناراض نہ ہو، گھر میں ٹی وی لگی ہوئی ہے، اتنا ایمان ہم میں رہ گیا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بند کرو اذان کا جواب دو، بلکہ اتنا دے ہلے دن کا آواز ہوا کری اذان ہو گئی، اور اتنا ایمان رہ گیا ہے، اذان ختم ہوئی پھر کہتے ہیں جی آواز ذرا چت کرو، یہ ایمان ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بات یہاں سے میں کر رہا تھا کہ جب یہ کیفیت ہو جائے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہ اکثر میں بات کرتا ہوں کہ دل جب سیاہ ہو جاتے ہیں تو نیکی کے کام مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں آنا بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ مسجد میں آ بھی جائیں تو پھر مسجد میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ جلدی کس طرح کم ہو کے نکلا نہ سا۔ اور مولوی صاحب یا قاری صاحب اگر تلاوت میں مسجد میں تلاوت ذرا لمبی کر دیں، قرات ذرا لمبی کر دیں تو دل میں بہت سی پھر باتیں جس کو ان کو جانے بڑ بڑ کر رکھتے جنہیں مجھ نمی چھپ چھوڑی ہو جانے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر نوسط ایک یہ کہ نیکی کے کام کرنا، نیکی کام کرنا کیا ہوتا ہے جی؟ مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ جمعے کی نماز کی کیفیت ہمارے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے، اگر بتا دوں ناراض نہ ہو کہ جمعے کی نماز ہو، پہلے تو اس وقت آیا جاتا ہے کہ جب اندازہ اور بالکل فکس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اس اندازے سے گھر سے چلتے ہیں کہ اتنا ہوئے کہ خطبہ ختم ہو جائے تے استغفار مسیت بھی تاں ہوئے،
اور پھر خطبہ ختم ہو گیا، نماز کھڑی ہو گئی، مولوی صاحب نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد جب مولوی صاحب دعا کے لیے پیچھے موڑتے ہیں تو آدھی مسجد خالی ہوتی ہے۔ تو یہ نحوست ہے گناہوں کی کہ مسجد میں دل نہیں لگ رہا، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نہیں مل رہی۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے، ایک نقصان کہ جب گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل سیاہ ہو جائے تو نیکی کے کام مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، اور گناہ کے کام آسان بھی لگ رہے ہوتے ہیں، اور ان میں لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ مثال دے دوں، خفا نہ ہو، مثال دیتا ہوں کہ میں بھی اسی علاقے تناول کا ہوں، رواجوں کو بھی مجھے پتا ہے، یہ تو اللہ نے دین کی برکت سے ہمیں روشنی دکھائی، ورنہ ہم بھی اندھیرے میں تھے، کہ کہیں شادی پہ کوئی تماشا ہو تو وہاں پر دعوت کوئی نہ بھی دے، کوئی بلاوے بھی نہ، تو آٹومیٹک شوقہ نال جلدے بھی ہیں، پھر خود نہ جلدے بلکہ نال اشریلے بھی کر کھڑتے ہیں، آ جنے بڑا زبردست تماشا اسی وہاں ساری رات مطلب جاگ رہے ہوتے ہیں، اور گناہ کے کام میں، شیطان کو خوشی والے کام میں وہاں مصروف رہتے ہیں۔ وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہاں کوئی تنگی نہیں ہے، مسجد میں آ گئے، تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، یا قرت لمبی ہو گئی، یا مسجد میں آ گئے بھاگنی کوشش کرنا، یہ ساری اس بات کی علامت ہے کہ دل ہمارا گناہوں کی وجہ سے کیا ہو گیا جی؟ سیاہ ہو گیا ہے۔ یہ علماء نے واضح نشانی لکھی۔ اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ طاری ہو جائے، دیا جل سفید ہو جاتا ہے، جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں، سب سے بڑا نقصان۔ اور آپ خود سوچیں کہ جب یہ کیفیت ہو جائے اور ہمیں توبہ کا موقع بھی نہ ملے، اسی گناہوں کا بوجھ لے کر اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے تو کل اللہ کے حضور کس منہ سے ہم سامنا کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے حضور کس منہ سے ہم پیش ہوں گے، اور جو حوض کوثر جتنی وہاں پر عام حضور کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں واضح فرمایا ہے کہ تمہارے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کا اسوہ ہے، وہ انسانوں کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ کہ کسی نے کامیاب ہونا ہے، کسی نے اپنی عبادات یا معاملات میں کامیابی کا اگر زاویہ اور نتیجہ اور ترازو اگر دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں، اللہ کے ہاں یہ قبول ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا ترازو، اس کا یہ ہے، اس کا پیمانہ یہ ہے کہ آیا خواہ وہ دینی معاملات ہیں یا دنیاوی معاملات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نے کیے ہیں یا نہیں کیے۔ اگر حضور کے طریقوں کے مطابق کیے ہیں دنیاوی اور دینی معاملات، تو یہ پکی بات ہے کہ یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے اور یہ ہماری قبولیت کی علامت ہے۔ لیکن جتنے بڑے سے بڑا نیک عمل اگر حضور کے طریقوں کے خلاف کیا ہوگا، وہ ہمارا قابل قبول نہیں ہے، خواہ وہ وقت کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا قطب ادبدار ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا کوئی پیر ولی بزرگ نہ ہو، پہنچی ہوئی سرکار کیوں نہ ہو، لیکن طریقہ نبی کے سنت کے خلاف ہے تو وہ عمل کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ جب عبادات جو ہیں، اسلامی عبادات جو اللہ کا حکم ہے، نبی کے طریقوں کے بغیر کی ہوئی، ان کے ہٹ کر کی ہوئی ہیں، دنیاوی یا رواجی طریقے پر کی وہ قبول نہیں ہے، تو دنیاوی ہمارے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل جیسے کہ مولوی صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارے جو دینی معاملات ہیں ان میں بھی ہم نے رواجوں کو گھسیٹ دیا ہے، کہ ہم کوئی بھی اگر کام کرتے ہیں ہم اس کو بطور رواج سمجھ کر کرنے لگ گئے ہیں۔ ہے دینی کام، اجر کا کام ہوتا ہے، لیکن ہم نے رواج بنا لیے کہ لوگ کیا اکثر۔ ایک مثال دے دوں نماز جنازہ کی، مولوی صاحب نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا، میں ذرا وضاحت کر دیتا ہوں کہ نماز جنازہ پڑھنا، ایک انسان مسلمان مر جاتا ہے تو دوسرے مسلمان پر اس کا جنازہ پڑھنا، اس کو غسل دینا، اس کی تجہیز و تکفین کرنا، قبر میں دفنانا، مٹی ڈالنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور جتنا بھی عمل ہے، خواہ وہ اس کی کفن دفن کا انتظام کرنا، یہ بھی باعث اجر اور باعث ثواب ہے، غسل دینا بھی باعث اجر اور باعث ثواب ہے، قبر کی کھدائی کرنا بھی باعث اجر اور باعث ثواب ہے، حتیٰ کہ اس کی چرپائی اٹھا کر لے جانا، راستے میں اس کی ہر قدم پر اس کو اجر ملتا ہے، یہ بھی باعث ثواب ہے، قبر میں دفن کرنا یہ بھی باعث ثواب ہے۔ لیکن افسوس کی بات کہ جنازہ بھی ہم نے رواج بنا لیا۔ کہیں اگر میں بھی اکثر بات کہتا ہوں کہ حضرات گواہ ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ جنازہ اگر اعلان ہو گیا جی فلانا بھائی فوت ہو گیا ہے، تو ہم اس بات کو بجائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے اور اپنی فکر کرنے کے بجائے کہ کسی کا اعلان ہوا اور ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا کہ آج اس کا اعلان ہو گیا، کسی دن میرا بھی اعلان ہوگا، وہ کیا میں نے تیاری کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی، اس کی طرف جانے کے بجائے ہمارا ذہن اس طرف ہوتا ہے کہ بھئی اے فلانا جڑا مرے اے استے پیو دے جنازے تک آیا آسا کہ نہ آیا سا، پہلے ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے۔ وہ میں بھی تنولا جنت تھی میں یہ گلا کرتا قسمہ نہ نہیں ہے، پہلی فکر یہ ہوتی ہے دو بھائی کسی کی فوتگی کا اعلان ہو گیا جی،
پراؤ بلایا نے جلدی آؤ ایک مشورہ کرنا ہے, دوڑ کے آ گئے, گھر بیٹھے, فضل اللہ مر گئے جی مثال طور کے, تو اگر یہاں گاؤں گئے تو ناراض نہ ہو. مشورہ کیا ہوندے جی, او جی یہ فوت ہو گیا ہے کہ یہ استے لالے دے جنازے تا آیا آسا کہ نہ آیا سا. ابو پرا اگر آپ سنو جی یہ لالے دے جنازے تا نہ آیا سا, صرف دعا کرنا آیا سا, تو جواب سب کا یہ ہوتا ہے جی استے پیو کل کوئی چاہے نہیں, اسی بھی صرف دعا کرنا, دوسرا جنازہ پڑھنا نہ جو دے. یہ جنازہ پڑھنا ہمارا اللہ کی رضا کے لیے ہو گیا کہ ہم اپنے رواج اور بدلے ہماری جس کو ان کو جاتے ہیں سٹا موڑنا سے ہوتا ہے ہمارا یہ. اور پھر جنازہ ہو گیا جی, حکم نماز فرض نماز میں یہ حکم ہے کہ پہلی صف میں شریک ہوں, جنازے میں حکم ہے کہ آخری صف میں شریک ہونا چاہیے. لیکن یہ تھا کام پٹھا آستا کہ نماز فرض نماز ہے, اب جماعت کھڑی ہے, اگلی صف میں جگہ خالی ہے, تو خود بجانے کے بجائے دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں, تو اگا چلو. اپنی کوشش ہوتی کہ پچھلے سے ہٹوا میں تاں جی نسڑا والے مک سخلا ہوا میں. اور جنازہ میں حکم ہے کہ پچھلی صفوں میں ہو, لیکن وہاں پر پہلی صف میں جانے کی کوشش کی جاتی ہے. الیکشن کے دنوں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پہلی صف میں جانے کی کوشش کی جاتی ہے تاں جی جس کی میت ہے اس کو میں نظر آواں. اگر اس نے خیال کیا کہ بھئی مڑی اس طرح نظر نہیں پی, تو اگا نکل کے اشارہ کر سہلے جی اتھو صف سیدھی کرو, اتھو ڈینگی تو اتھو ڈینگی. یہ مقصد آپ کو دسنا کہ میں بھی آیا تھا. یہ ہمارا کیا ہے جی, میری بات ذرا یہ افسوس کی بات ہے. یہ مقصد کیا ہے, اللہ کی رضا ہو گیا کہ اس کو دکھانا ہو گیا. اور یہ جنازے بھی ہم اس نیت سے جاتے ہیں کہ یار جلا آج اگر میں نہ گیا تو کل مڑا کوئی مرے تو یہ بھی نہ سی. ہمارا جو حدیثوں میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بتائے ہیں نماز جنازہ میں شریک ہونے کے جو اجر و ثواب حدیثوں میں ملتا ہے, ہم اس رواج اور اس نیت کے تبدیل ہونے سے وہ ہمارا سارا اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو بات یہاں سے چلی تھی, میں بات کو یہیں سمیٹوں گا. علماء حضرات آ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق خواہ وہ ہمارے دینی معاملات ہیں, دنیاوی معاملات ہیں, خوشی کے موقع ہے, غمی کا موقع ہے, اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم اس پر چلیں گے, ہمیں اس پر مکمل اجر بھی ملے گا اور ہماری بخشش اور جو ہے مغفرت کا وہ ذریعہ بھی ملے گا. اور اگر ہم اس بات کو اگر دیکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق تمام کاموں کو کرنا, تو ہمیں واحد ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں نظر آئیں گی کہ نبی کے مکمل طریقوں پر, خواہ وہ دینی ان حضور کے معاملات تھے, خواہ آپ نے وہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں, آپ نے کوئی عمل کر کے دکھایا ہے, آپ کی کوئی تقریر ہے, اس پر تو صحابہ کما حق کو عمل اگر کیا ہے تو کس نے کیا ہے جی, صرف صحابہ کرام. بولے ذرا جی, کوئی نہیں آتا. صحابہ نے عمل کیا اور کر دکھایا ہے. حضور کے اطاعت جیسے صحابہ نے کی ہے, کوئی قیامت تک نہ آج تک نہ قیامت تک آپ کی مکمل اطاعت کرنا تو دور کی بات, دعویٰ بھی کوئی نہیں کر سکتا. صرف کس نے کی ہے, صحابہ نے. صحابہ نے آپ کے دینی معاملات میں تو اطاعت کی ہے. یہی وجہ کہ آج تک اور قیامت تک اللہ نے جو تمغہ دیا ہے کس بات کا, رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, کہ یہ صحابہ میرے نبی کی اطاعت کر کے میں ان کو تمغہ یہ دیتا ہوں کہ آج سے لے کر قیامت تک یہ صحابہ مجھ سے بھی راضی ہوں گے اور میں بھی اپنے نبی کے صحابہ سے کیا ہوں, راضی ہوں. تو صحابہ نے عمل کیا حضور کی تمام سنتوں پر. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی جو سنتے تھی اس سے ہٹ کر بھی جو دنیاوی سنتے ہوتی ہیں, کھانے کے معاملات آپ کے تھے, سونے کے معاملات تھے, سفر کے معاملات تھے, ان کو بھی اس پر بھی مکمل عمل کرتے تھے. حج کے دوران جب جایا کرتے تھے تو خانہ کعبہ میں, مکہ میں اور مدینہ میں, چونکہ آپ کے ساتھ حج اور عمرہ حج کیا تھا انہوں نے, تو ان جگہوں پر وہ قدم رکھ کر بچ کر احتیاط کر کے چلا کرتے تھے کہ یہاں پر میرے نبی کا قدم لگا ہے. اور سفر کے معاملات میں ایک ان کا بڑا مشہور واقعہ علماء حضرات تشریف فرمائے کہ ایک دن راستے میں سفر پر جا رہے تھے اور ایک صحابہ کا ساتھ ٹولہ بھی تھا, سواری پر سوار تھے. ایک جگہ آئی, وہاں پر اپنی سواری کو عبداللہ ابن عمر ذرا محبت سے کہیں رضی اللہ تعالی عنہ, کہ سواری کو روک کر وہاں پر اترے. وہاں ایک درخت تھا, درخت کے نیچے جا کر تھوڑا سا آرام کیا, پھر دوبارہ اٹھے اور ایک جگہ پر پیشاب کرنے کی سی حالت, جس طرح انسان پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اس طرح کی حالت کر کے بیٹھے. وہاں سے اٹھے, سواری پر بیٹھے, مسکرائے اور سواری کو چھابک مارے, سوٹی ماری اور چل دیے. راستے میں جو باقی صحابہ تھے انہوں نے پوچھا, اے عبداللہ ابن عمر, کیا بات ہے کہ آپ وہاں پر آپ نے ویسے رکے ہیں, اترے ہیں,
درخت کے نیچے تھوڑا سا آپ لیٹے ہیں، پھر پیشاب جیسی حالت بنا کر بیٹھے ہیں، پھر آپ جانور پر سوار ہوئے ہیں، پھر اس کو چاپک بیماری ساتھ آپ مسکرا کے چلے ہیں، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ رو پڑے، کہا تم کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا کہ آپ ایک دفعہ ان کے ساتھ سفر میں تھا، یہاں رکے، درخت کے نیچے آرام کیا، دوبارہ پیشاب وہاں پر پیشاب مبارک کیا، سواری پر سوار ہوئے، چابک ماری مسکرائے، میں نے تو اپنے محبوب کی سنت کو ادا کیا، اس یاد کو تازہ کیا۔ تو یہ معیار تھا صحابہ کے، قیامت تک ان کا نام ہے اور زندہ رہے گا قیامت کی آخری صبح تک، کہ انہوں نے حضور کے دینی معاملات سے ہٹ کر بھی آپ کے جو ذاتی معاملات سے جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس کی بھی پیروی کی۔ تو ساری باتیں عرض کرنے کا یہ مقصد ہے، اگر ہم کامیابی، سکون اور اطمینان اور اس بات کی گارنٹی چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اللہ کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کا واحد حل کہ ہماری خوشی کے جو معاملات ہیں وہ بھی کس کے مطابق ہوں جی؟ سنت کے مطابق ہوں، حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوں، اور ہمارے غمی کے معاملات بھی حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق۔ آج ہر انسان کو گلے ہے جی، اگر دیکھا جائے پرانے بزرگ بیٹھے ہیں، پرانے وقتوں کی نسبت آج کل ہر قسم کی سہولت ہے کہ نہیں ہے؟ سہولت جی، گاڑی کی سہولت ہے، بجلی کی سہولت ہے، پانی کی سہولت ہے، خوراک کی فراوانی ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اگرچہ شور ہمارا مہنگائی کا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ہے فراوانی۔ پہلے زمانوں میں اتنی فراوانی نہیں ہوتی تھی، پہلے زمانوں میں بزرگ فاقہ کر کے وہ گزارا کیا کرتے تھے، لیکن وہاں سکون اور امن ہوتا تھا، ایک ہی گھر ہوتا تھا، ایک ہی گھر میں مطلب پانچ جنک بھی، ان دے بچے بھی، پھر پوترے بھی، پھر دیترے بھی، لیکن سکون والا معاملہ تھا، خوراک بھی پوری ہو رہی تھی، کدے گلا نہیں آیا جی۔ آج ایک جنم پوکھا سوتا ہے، دوا پوکھا سوتا ہے، یہ کبھی گلا بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ سادے زمانے میں سہولتیں کم تھیں، لیکن ایمان کا جو روشنی اور رتی وہ سینوں میں موجود تھی، تبھی سکون تھا، نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزاری جاتی تھی، اگرچہ سہولتیں نہیں تھیں لیکن سکون تھا۔ آج ہمارا دعویٰ ہے جی سکون نہیں سب کچھ ہے، اور واقعتاً سب کچھ ہے، پکے مکان ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں مجھ سمیت 40-50 ہزار کا موبائل پڑا ہے، گاڑی کی سہولت ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، فون پہ ہم دنیا کے آخری کونے تک ہم بات کر سکتے ہیں، بات علاوہ ہم ویڈیو کال بھی دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون کیوں نہیں ہے؟ یہ میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچوں، یہی وجہ ہے کہ ہماری سہولتیں سب کچھ ہونے کے باوجود سکون اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہیں۔ آج گھر میں باپ کو گلا کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ماں کو گلا ہے کہ بیٹی نافرمان ہو گئی ہے، کبھی بیٹی اولاد کیوں نہ نافرمان ہو؟ گھر میں اگر باپ اور بیٹا اکٹھے ٹی وی ڈرامہ دیکھیں، ماں اور بیٹی اکٹھے ٹی وی اور ڈرامہ دیکھیں، اکٹھے گانے سنیں، ماں اور بیٹی یا باپ اور بیٹا ناراض نہ ہو، تو پھر اولاد نافرمان نہیں ہوگی تو کیا ہوگی جی؟ اولاد کی دور کی بات ہے، اگر بڑے بھائی کا بھی علم ہو جاتا کہ گاؤں کے ایک کنارے میں نکے پراؤ کو اس نے پتہ لگا جو تک بڑا پرا منصیر شہرہ گے جیسا موڑا ہے، تو وہ وہاں پر نظر نہیں آتا تھا، ادب کی وجہ سے اپنے گھر پہنچتا تھا یا کسی مسجد میں پہنچتا تھا، یا باپ کا پتہ چل جاتا، یا چاچے کا پتہ چل جاتا، یا مامے کا پتہ چل جاتا، رشتہ داری سے ہٹ کر اگر گاؤں کا کوئی بڑے بڑے بزرگ ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا کہ وہ آ گیا ہے، تو اس کے ڈر سے وہاں سے جو ہے نوجوان وہاں سے کنارہ کشی طے کر لیتے، مسجد میں ہوتے، نماز پڑھتے، ادب و احترام کا ماحول ہوتا تھا۔ کیوں؟ سادگی تھی، غربت تھی، قلت تھی ہر چیز کی، لیکن نبی کے طریقے وہاں پر موجود تھے۔ آج کا سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اولاد نافرمان ہے، گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، بہو اور ساس کی لڑائی ہے، بیٹے اور باپ کی لڑائی ہے، بیٹی اور ماں کی لڑائی ہے، رشتہ داروں کی لڑائی ہے، آپس میں پیار محبت نہیں ہے، بدسکونی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود۔ یہ وجہ کیا ہے؟ نبی کے سنتوں کے خلاف ہمارے سارے کام ہیں۔ یہ سکون تب ہی آئے گا کہ جب ہماری زندگیوں میں نبی کے طریقے ہوں گے، صحابہ کے طریقے ہوں گے، تو تب ہماری زندگی میں سکون آئے گا، دنیا میں بھی پرسکون ہوگی، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش اور مغفرت فرمائیں گے اور جنت میں ہمارا داخلہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ میں بھی ارادہ ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے نا جی، ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، ظاہر کمی پیشی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، صرف فرشتے اور انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، باقی کوئی بھی انسان گناہوں سے خطا سے پاک نہیں ہے۔ صحابہ کرام خطاؤں سے محفوظ اللہ نے ان کو کیا ہوا ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے، اگر خطا ہو گئی ہے، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی سارے ارادہ کریں گے، انشاءاللہ ہم توبہ کریں گے، اپنے خمی کے معاملات، خوشی کے معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے پہلے مجھے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی ایسی بات ہوگی جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو تو